وثوق سے نہیں کہا جا سکتا کہ سعودی ایئر لائنز کی فلائٹ 163 کے 38 سالہ کپتان محمد علی خویتر اس وقت کاکپٹ میں کسی خوش فہمی کا شکار ہو کر گنگنا رہے تھے یا پھر گھبراہٹ کی وجہ سے ان کے منہ سے عربی زبان میں دعائیہ کلمات نکل رہے تھے، لیکن یہ طے تھا کہ ان کے علاوہ طیارے کی کاکپٹ میں موجود دیگر 2 افراد فرسٹ آفیسر سامی حسنائن اور امریکی نژاد فلائٹ انجینئر بریڈلی کرٹس جان چکے تھے کہ حالات ان کے بس میں نہیں رہے۔ 19 اگست 1980 کو منگل کا دن تھا اور دوپہر کے وقت اس دور کا یہ جدید ترین امریکی ساختہ لاک ہیڈ ٹرائی اسٹار طیارہ فضا میں بلند ہوا۔ ابتدا میں سب ٹھیک تھا، لیکن کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ سفر فضائی صنعت کے بدترین حادثے کی صورت میں اختتام پذیر ہوگا، جس میں 301 مسافر لقمۂ آتش بن جائیں گے۔ اس طیارے نے کراچی ایئرپورٹ سے اڑان بھری تھی اور اس کی منزل سعودی عرب کا شہر جدہ تھا۔ طیارے نے جدہ پہنچنے سے قبل مختصر دورانیے کے لیے سعودی عرب کے ہی شہر ریاض میں رکنا تھا۔ کراچی سے پرواز پر کل 82 مسافر سوار ہوئے، جبکہ عملے کے اراکین کی تعداد 14 تھی، جبکہ ریاض سے مزید 205 مسافر سوار ہونے کے بعد طیارے پر موجود افراد کی مجموعی تعداد 301 ہو گئی۔ طیارے پر سوار مسافروں میں 82 سعودی شہری تھے، 80 پاکستانی تھے، 32 ایرانی تھے، 23 یمنی تھے اور ایک امریکی اور کینیڈین شہری تھا، جبکہ ان میں ایک برطانوی مسافر بھی تھا۔ سعودی ایئر لائن کا شمار اس زمانے میں دنیا کی صف اول کی ایئر لائنز میں ہوا کرتا تھا۔ تیل کی دولت سے مالا مال سعودی سلطنت نے اپنے قومی ایئر لائن پر بھرپور وسائل خرچ کیے تھے۔ کراچی سے ریاض تک تقریباً 2 گھنٹے 34 منٹ کی پرواز کے دوران طیارے کی کارکردگی معمول کے مطابق رہی، لیکن ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے جدہ کے لیے ٹھیک 6:08 پر اڑان بھرنے کے تقریباً 7 منٹ بعد طیارے کے پچھلے کارگو حصے کمپارٹمنٹ C3 دھوئیں کے وارننگ سسٹم نے خطرہ ظاہر کیا۔ امریکی ہوا بازی کے ماہر اور ایوییشن سیفٹی اسپیشلسٹ ایڈورڈ ڈگلس ڈریفس اس دور میں سعودی ایئر لائنز کے ساتھ وابستہ تھے۔ انہوں نے سعودی عرب کی شہری ہوا بازی کے ادارے کے صدر شیخ ناصر الاسعاف کو اس حادثے سے متعلق اپنی تحقیقاتی رپورٹ 16 جنوری 1982 کو پیش کی تھی، جس میں بہت سے انکشافات کیے گئے تھے۔ اس رپورٹ کے مطابق حتمی طور پر یہ ثابت نہیں ہو سکا تھا کہ آگ کیوں بھڑکی، تاہم یہ ضرور بتایا گیا کہ طیارے کے ملبے سے 2 بیوٹین گیس کے چولہے ملے تھے، جو غالباً عمرہ عازمین کھانا پکانے کی غرض سے اپنے ساتھ چھپا کر لے جا رہے تھے۔ رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ یہ فلائٹ پر چولہے لے جانا قانوناً ممنوع تھے، مگر یا تو سیکیورٹی چیکنگ ناقص تھی یا انہیں سامان میں چھپایا گیا تھا، جو نہ تو سکین ہو سکا اور نہ ہی کسٹم عملے نے دستی تلاشی میں ان کی نشاندہی کی۔ رپورٹ میں کہا جاتا ہے کہ طیارے پر موجود دیگر ممنوع اشیاء میں 2 گیلن کھانے پکانے والا تیل بھی موجود تھا۔ ڈریفس کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ طیارے کے مختلف مقامات پر آگ اور دھوئیں کی اطلاع دینے اور انہیں بجھانے کے نظام نصب تھے۔ طیارے میں سامان رکھنے والے حصوں کو ان کی نوعیت کے حساب سے 4 اقسام میں بانٹا گیا تھا: کلاس A، B، C اور D۔ کلاس D کا حصہ اس طرح بنایا گیا تھا کہ اگر وہاں آگ لگ جائے تو وہ خود ہی بجھ جائے، کیونکہ وہاں آکسیجن کی مقدار بہت کم ہوتی تھی۔ اسی کلاس میں آگ سے بچانے والی تہ لائنر بھی نصب تھی، لیکن اس ڈیزائن میں ایک بڑی خامی تھی کہ یہ حصہ بہت بڑا تھا اور اس میں آکسیجن زیادہ موجود تھی۔ نتیجتاً آگ سے بچانے والی تہ یعنی لائنر بھی جلد جل گئی اور آگ کارگو حصے سے باہر پھیلتی چلی گئی۔ اس سے قبل ایوییشن انڈسٹری میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ لائنر مکمل طور پر آگ سے محفوظ ہوتی ہے، لیکن اس حادثے نے ثابت کیا کہ ایسا نہیں ہے۔ بہرحال جب آگ بھڑکی تو اس نے جلد ہی طیارے کے اس حصے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا جہاں مسافر موجود تھے۔ دھواں پھیلنے سے پہلے تو مسافر بے ہوش ہوئے اور پھر اسی حالت میں دم گھٹنے سے ان کی موت واقع ہوتی چلی گئی۔ ایک موقع پر سعودی کپتان نے کاکپٹ میں موجود امریکی انجینئر کو گدھا کہا، جو ان کے مابین اعتماد کی کمی کو ظاہر کرتا تھا۔ ڈریفس رپورٹ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ طیارے کے کپتان محمد علی خویتر کی تربیتی ہسٹری پریشان کن تھی۔ وہ سستی کے ساتھ سیکھنے والے پائلٹ کے طور پر جانے جاتے تھے اور نئے جہاز پر عبور حاصل کرنے میں انہیں دیگر پائلٹس کی نسبت زیادہ وقت لگتا تھا۔ اسی طرح 26 سالہ فرسٹ آفیسر سامی حسنائن حادثے سے محض 11 دن پہلے ہی ٹرائی اسٹار طیارے کا لائسنس حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تھے اور ان کا سب
آپ کا تربیتی ریکارڈ بھی اطمینان بخش نہیں تھا اور وہ ابتدا میں تربیتی پروگرام سے نکالے بھی جا چکے تھے۔ بدقسمتی سے کاکپٹ میں موجود ٹیم کے تیسرے رکن یعنی فلائٹ انجینئر بریڈلی کرٹس کا ریکارڈ بھی بہت اچھا نہیں رہا۔ 42 سالہ انجینئر تینوں افراد میں سب سے سینئر تھے، مگر انہیں بھی متعدد مرتبہ ٹرائی سٹار جہاز کی تربیت سے متعلق ٹیسٹوں میں ناکامی کا سامنا رہا تھا، جبکہ حال ہی میں ان سے ڈسلیکسیا کی بھی تشخیص ہوئی تھی، جس کی وجہ سے انہیں پڑھنے اور آلات کو سمجھنے میں مشکلات پیش آتی تھی۔ وقت پر تربیت مکمل نہ کرنے پر انہیں ملازمت سے نکال دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے خرچے پر فلائٹ انجینئر بننے کی تربیت حاصل کی اور دوبارہ ملازمت پر آ گئے تھے۔ ان تینوں کا L1011 طیارے پر پرواز کا کل تجربہ صرف 670 گھنٹے تھا اور تربیتی ریکارڈ کے مطابق ان سب کو کمزور پائلٹ سمجھا جاتا تھا۔ ان تینوں کے درمیان آپس میں روابط اور مشاورت کی شدید کمی بھی محسوس کی گئی تھی۔ جیسے ایک موقع پر سعودی کپتان نے امریکی انجینئر کو گدھا کہا، جو ان کے مابین اعتماد کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ عملہ مختلف ثقافتوں اور زبانوں سے تعلق رکھتا تھا، جو ایسی نازک صورتحال میں ایک آئیڈیل ٹیم نہیں کہی جا سکتی۔ ابتدا میں ایک اور پھر دوسرے اسموک ڈیٹیکٹر نے بھی دھوئیں کے سگنل دینے شروع کر دیے تھے۔ ابتدا میں کپتان نے سمجھا کہ یہ ایک فالس الارم ہے اور پرواز جاری رکھی۔ ایسے میں فلائٹ انجینئر اپنی نشست سے اٹھے اور خود کارگو کیبن میں جا کر آگ اور بہت زیادہ دھوئیں کی موجودگی کی تصدیق کی اور واپس آ کر بتایا کہ آگ لگی ہوئی ہے۔ یہ سن کر کپتان نے جدہ کی طرف سفر جاری رکھنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے ریاض ایئرپورٹ کی طرف واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ضابطوں کے مطابق ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کپتان اسموک الارم بجتے ہی جہاز کو نزدیکی ایئرپورٹ کی جانب موڑ دیتے، لیکن اس فیصلے میں سنگین تاخیر ہوئی اور طیاروں کو ریاض واپس لے جانے کا فیصلہ کرنے میں تقریباً 5 منٹ لگے۔ اس دوران کپتان، فرسٹ آفیسر اور انجینئر ایک دوسرے کے ساتھ غیر ضروری مکالمہ کرتے رہے اور پھر ایسے نازک وقت میں کپتان کا عربی میں گنگنانا ماہرین کے نزدیک جذباتی انجماد یا ایموشنل شٹ ڈاؤن کی علامت ہو سکتا ہے۔ معروف ایویشن رائٹر ایڈمرل کلاؤڈ برگ نے ویب سائٹ میڈیم پر اس حوالے سے اپنی تحقیق پیش کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ سانے میں کاکپٹ کے عملے نے انتہائی ناقص کریو ریسورس مینجمنٹ کا مظاہرہ کیا۔ طیارے پر پرواز کا کل تجربہ صرف 670 گھنٹے تھا اور تربیتی ریکارڈ کے مطابق ان سب کو کمزور پائلٹ سمجھا جاتا تھا۔ فلائٹ انجینئر بریڈلی کرٹس نے بارہا انخلاء کے لیے مفید تجاویز دی، جنہیں کپتان محمد علی خویتر نے نظر انداز کر دیا۔ فرسٹ آفیسر سامی حسنین بھی تقریباً غیر مؤثر ثابت ہوئے اور زیادہ تر صرف اس وقت بولے جب کپتان نے براہ راست حکم دیا۔ تینوں میں سے سب سے زیادہ صورتحال کی سنگینی کو سمجھنے والے کرٹس ہی تھے، لیکن کپتان خویتر کا انہیں گدھا یا جیک ایس کہنا اس بات کی علامت تھا کہ انہوں نے کرٹس کی انسانی کمزوریوں کے باوجود ان کی تجاویز کی افادیت کو تسلیم نہیں کیا۔ کلاؤڈ برگ ایک اور تھیوری کا ذکر بھی کرتے ہیں جو اگرچہ زیادہ سنجیدہ مگر کم معتبر معلوم ہوتی ہے۔ ان کے مطابق مائیکل بسبی نامی ایک امریکی ڈیفنس کنٹریکٹر، جس کی رہائش گاہ ریاض ایئرپورٹ کے قریب تھی اور جو حادثے کا عینی شاہد تھا، اس نے 2010 میں ایک مضمون میں دعویٰ کیا تھا کہ فلائٹ 163 کے فوراً انخلاء نہ کرنے کی وجہ سعودی بادشاہ کا بوئنگ 747 جہاز تھا، جو اسی وقت پرواز بھرنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ بسبی کے مطابق پروٹوکول یہ تھا کہ بادشاہ کے طیارے کی روانگی کے دوران تمام پروازیں رکی رہیں اور امکان ہے کہ فلائٹ 163 کے عملے کو یہ خوف لاحق تھا کہ اگر وہ 300 مسافروں کو رن وے پر فوری طور پر اتارتے تو بادشاہ کی روانگی میں رکاوٹ بنتے اور انہیں سخت سزا کا سامنا کرنا پڑتا۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ طیارے نے شام 6:36 پر کامیابی سے لینڈ کیا، مگر کپتان نے ہنگامی بریکس میکسیمم بریکنگ فورس استعمال نہیں کیے، جس کے باعث طیارہ 2 منٹ سے زائد ٹیکسی وے پر چلتا رہا، حالانکہ ہائیڈرو میکینک پریشر مؤثر طریقے سے کام کر رہا تھا۔ اگر ہنگامی بریک لگائی گئی ہوتی تو طیارہ رن وے پر تقریباً 2 منٹ پہلے رک جاتا اور یہ عمل قریب طیارے تک فوری رسائی ممکن بنا سکتا تھا، جس کے لیے انجنز کا بند ہونا ضروری تھا، لیکن اس کام میں بھی 6 منٹ لگ گئے۔ بالآخر جب فائر فائٹرز اور ریسکیو ٹیمیں طیارے کے دروازوں تک پہنچی تو دروازے جام تھے اور ریسکیو ٹیم کے بیشتر اہلکاروں کے پاس ٹرائی سٹار طیارے کے
دروازوں کو ان لاک کرنے کی نہ تو مطلوبہ تربیت تھی اور نہ ہی اس کے میکانزم کو ان لاک کرنے کے لیے ضروری آلات موجود تھے۔ کپتان نے چونکہ انجن فوری طور پر بند نہیں کی ہے، اس لیے ریسکیو عملہ طیارے کے دروازے بر وقت نہیں کھول سکا۔ اندر سے بھی R2 دروازے کا ہینڈل کھینچا ہی نہیں گیا۔ ممکن ہے کہ اچانک بھڑکنے والی فلیش فائر اور زہریلے دھوئیں نے کیبن عملے کو بے بس کر دیا ہو۔ اس تاخیر نے 3 منٹ ضائع کی اور مسافر اور عملے کے بچنے کے امکانات ختم ہو گئے۔ اس دوران کیبن کے اندر نہ صرف کاربن مونو آکسائڈ مکمل طور پر سرائت کر گئی، بلکہ آگ کے شعلے بھڑکنے سے کیبن کا درجہ حرارت بھی غیر معمولی طور پر اوپر چلا گیا، اور جب دروازے کھلے تو سب ختم ہو چکا تھا اور زیادہ تر مسافروں کی لاشیں کیبن کے سامنے والے حصے میں جھلس کر یا مکمل طور پر جلی ہوئی پائی گئیں، جہاں وہ زہریلے دھوئیں سے بچنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔